سنو اے چاند سی لڑکی، تمہاری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ تمہیں اپنے رب پر یقین نہیں، کیونکہ تم نے اللہ سے بہت ہی معمولی سی چیز مانگی ہے، اور اللہ نے تو تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھا ہے۔ سنو اے معصوم لڑکی، وہ رب تمہیں ہر لمحہ دیکھتا ہے، جب تم نے تکلیف میں ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے سکون مانگتی ہو، اور جب تم سجدے میں سر رکھے اسے بنا سانس لیے پکارتے ہو۔ پھر وہ کیسے تمہاری دعاؤں کو ادھورا چھوڑ سکتا ہے، جبکہ وہ تمہارے تڑپتے ہوئے دل سے واقف ہے۔ اس رب کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ایسا کیا ہے وہ کر نہیں سکتا؟ وہ چاہے تو تمہیں وہ سب دے دے جس کی تم خواہش کرتی ہو۔ اسے ہر چیز کا علم ہے، وہ جانتا ہے کون کس کے قابل ہے اور کون کس کے لیے بنا ہے۔ تم اسے ایک معمولی سی پتھر کے لیے ضد کرتی ہو، اور وہ تو تمہارے لیے ہیرا تیار کیے بیٹھا ہے۔ تم اس سے ایک ستارہ مانگتی ہو، اور اس رب نے تمہارے لیے خوبصورت چاند لکھا ہے۔ ایسا نہیں ہے وہ رب تمہیں نہیں سن رہا؟ جو تم مانگ رہی ہو وہ تمہیں نہیں دے سکتا۔ وہ رب ہی ہے جو ناممکن کو ممکن بھی بنا سکتا ہے۔ تو کیوں اپنے رب سے مایوس ہو گئی ہو اے معصوم سی لڑکی؟ وہ رب تو سجدوں میں مانگی گئی دعاؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ تمہارا رب تو ویسا ہی ہے جیسا تمہارا گمان ہے۔ تم یقین تو رکھو اس کی بادشاہت پر، وہ کسی قصے کو ادھورا نہیں چھوڑتا۔ وہ تو کن کہتا ہے تو حقیقت میں بدل جاتا ہے۔ تمہارا نصیب کیا چیز ہے؟ تم صبر تو کرو، صبر تو رکھو۔ اگر تکلیفوں سے نہیں گزرو گی تو اپنے رب کی تلاش میں کیسے نکلو گی؟ اگر زندگی میں سکون ہی سکون رہا تو اللہ کے سجدوں میں سکون کیسے ڈھونڈو گی؟ اگر سب کچھ حاصل کر لیا تو لاحصل کی تلاش میں اللہ تک کیسے پہنچو گی؟ اگر آنکھیں نم نہ ہوں گی تو اللہ کے سامنے رونا کیسے سیکھو گی؟ اگر درد سے نہیں گزرو گی تو اللہ کی محبت کو کیسے محسوس کرو گی؟ اگر دل نہ ٹوٹے گا تو اپنے ٹوٹے دل میں اپنے رب کو کیسے دیکھو گی؟ اگر سجدوں کی عادت نہ ہوئی تو تہجد تک کیسے پہنچو گی؟ کچھ تکلیفیں تو صرف اللہ سے ملوانے کے لیے آتی ہے، کچھ درد تو صرف اللہ کی محبت کا احساس کروانے کے لیے آتے ہیں۔ دل کا ٹوٹنا اور جڑنا سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ ناممکن چیز کو بھی وہ رب ممکن بنا سکتا ہے، لیکن جو سب مل جائے تو رب کیسے ملے گا؟ جو ہر خواہش پوری ہو جائے تو اللہ کے سامنے مانگنے کی تڑپ کیسے ملے گی؟ بس وہ رب ہی ہے جو بندے کو توڑ کر اپنے قریب کر لیتا ہے۔ سب بے خبر ہو مگر اللہ تو جانتا ہے نا۔ جب تم سانس لیے بغیر اپنے رب کا نام بار بار دہراتی ہو، جب تم ہچکی پر ہچکی لیتی ہوئی کہتی ہو اللہ پاک آپ کہاں ہیں، جب تم کہتی ہو میں تھک گئی ہوں، جب تم کہتی ہو میں تھک گئی ہوں میرے اللہ میری مدد کر، مجھے آپ کی ضرورت ہے، جب تم اپنے ٹوٹے دل کی تکلیف اپنے رب کے سامنے رکھتے ہوئے اسے اپنی کہانی سناتی ہو، وہ لمحہ ایسا لمحہ ہوتا ہے جب انسان اور اللہ کے درمیان ذرا برابری فاصلہ نہیں رہتا۔ بس اللہ اپنے بکھرے ہوئے بندے کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور اسے اس کی تمام تکلیفوں سمیت اپنے آغوش میں چھپا لیتا ہے۔ تب اللہ اور اپنے بندے کو سکھاتا ہے کہ کوئی بھی دعا کبھی بھی ادھوری نہیں رکھتا۔ بات صرف اتنی ہے وہ ہر چیز بہتر صورت میں عطا کرتا ہے، ہر حال میں صبر کرنا سکھاتا ہے۔ پھر ہم کیوں بھول جاتے ہیں جب وہ کن کہتا ہے؟ دعا کی ساری طاقتیں ایک ہو کر اس کے فیکن کی تسبیح کرتی ہے، اور پھر وہ رب جو چاہتا ہے ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔ وہ صبر کے داستاں کو کبھی ادھورا نہیں چھوڑتا۔ جو تکلیف دنیا نہیں سمجھ سکتی وہ اللہ ایک سجدے میں سمجھ جاتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی دعائیں اللہ سے اس کے کن کی سفارش کرواتی ہے۔ آدھی رات میں کیے گئے سجدے اللہ سے خاموش دعاؤں کی قبولیت کا یقین دلاتے ہیں۔ تہجد اللہ کی محبت حاصل کرنے والا اور اللہ سے محبت کی باتیں کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اللہ کو انسان کا نیند سے بیدار ہو کر اس کے سامنے سجدہ کرنا اور آنسوؤں کی روانی سے اپنے دعا میں اللہ کو بتانا بہت پسند ہے۔ اس وقت مانگی گئی دعائیں بندے کی تقدیر بدل دیتی ہے، ناممکن کو ممکن کی راہ دکھا دیتی ہے۔ تہجد کی راہ میں چلنے والا مسافر کبھی منزل کو حاصل کیے بنا واپس نہیں لوٹایا جاتا۔
तहज्जुद वो लाली इबादत है जो अल्लाह से अपनी बात मनवाने की ताकत रखती है। तहज्जुद बंदे को अल्लाह की मोहब्बत का एहसास करवाती है। ये वो वक्त है जब रब अपने टूटे हुए बंदे को सुकून की दुनिया में लाता है। अल्लाह जानता है कि कब कौन सी बात उसके बंदे के लिए तकलीफ़ की वजह बनती है। वो बेहद चाहता है तुम्हें, उसे पता है तुम्हारी आजमाइश लंबी हो गई है। वो जानता है तुम दुआ करते हुए थक गए हो, दुआ करते हुए एक बहुत लंबा अरसा हो गया है, उसे सब पता है। अगर तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हो तो उसका मतलब तो तुम्हारे रब का इनकार तो नहीं है ना। उसे पसंद है तुम्हारा शिद्दत से मांगना, उसे मोहब्बत है तुम्हारा बार बार मांगते रहना। जब तुम यकीन के साथ उसके सामने हाथ फैलाती हो, वो हर किसी को नहीं चुनता अपनी मोहब्बत के लिए, वो ये शर्फ हर किसी को नहीं बख्शता, बस कुछ लोगों का सब्र उसे बहुत पसंद आ जाता है। वो फिर टूटे दिलों को अकेला कैसे छोड़ सकता है। उसे बस तुम्हारे सजदे पसंद आ जाते हैं जब उसने तुम्हारे टूटे दिल को ख़ुद के लिए ख़ास किया है, तुम्हारे दुआओं को भी ख़ुद के लिए चुन रखा है। वो देर कर रहा है मगर इनकार नहीं, वो बेहतर को बेहतरीन बना रहा है। वो तुम्हारे सब्र को टूटने से पहले ही थाम लेगा। बाज़ औक़ात जी चाहता है मेरा रब मेरी सारी दुआओं का जवाब दे। वो रब मेरा हाथ थाम कर मुझे दिलासा दे। वो मुझे बताए कि वो मेरे हर मायूसी को उम्मीद में बदल देगा। वो मुझे बताए कि मेरे सजदों में की गई सरगोशियों से वो नावाकिफ़ नहीं है। वो रब मुझे बताए मुझे मेरी ताकत से ज़्यादा नहीं आजमाया जाएगा। वो रब मुझे बताए कि वो मेरा बार बार थकते हुए आसमान को देखना और अपने रब को पुकारना देख रहा है। वो रब मुझे बताए वो मेरी सारी अधूरी दुआओं को ख़ुद के पास संभाल रहा है। वो मेरी हर खामोश आह को बड़े गौर से सुन रहा है, देख रहा है। जब मैं सुकून की तलाश में उसके सामने सजदा कर रही थी, मैं जानती हूँ मेरा रब सब कुछ देख रहा है। वो मेरी हर दुआ को सुन रहा है, मेरे सजदों को कभी ज़ाया नहीं करेगा। वो तो मेरा रब है ना जो मुझे हर शख्स से ज़्यादा मोहब्बत करता है, मेरी हर बात को बिना कहे समझ लेता है। मेरा थक कर सिर्फ उसे देखना काफ़ी है। वो मेरे दिल में अपनी मोहब्बत का सुकून डाल देता है। मैं जानती हूँ मेरा रब मेरे लिए बहुत ख़ास है, मेरा रब मेरे बहुत क़रीब है। वो मेरी हर मायूसी को एक दिन ख़त्म कर देगा और मुझे एक नई उम्मीद की राह दिखाएगा इंशाअल्लाह।